السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ ملک کے اندر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ 12واں انتخاب ہوگا جس کو ہم جنرل الیکشنز کہتے ہیں۔ کچھ دو انتخاب 62 اور 65 کے اندر بھی ہوئے تھے، وہ صدارتی نظام کے تحت ہوئے تھے۔ بہرحال کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ اب الیکشن ہی کی گہما گہمی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ماضی کے جو انتخابات ہیں ان کے اندر کیا سیاست ہوتی رہی، کس طرح سے ملک چلتا رہا، ان انتخابات کے اندر کیا سیاست ہوتی تھی، آج کے جو حالات ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ماضی کی طرف جھانکتے ہیں کہ جو 1970 کا جو جنرل الیکشن تھا اس میں وہ کس طرح سے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت تو آئین نہیں تھا۔ اگر آئین نہیں تھا تو پھر وہ الیکشن کیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر یہ دستور ساز اسمبلی کا الیکشن تھا تو پھر وہ پرائم منسٹر کے انتخاب تک کیسے بڑھا۔ تو یہ ماضی کے جھروکے سے ہم مستقبل کے طرف جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہر انتخاب کو ڈسکس کریں گے، اور میرے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہوں گے عظیم چودھری صاحب، سیزن جرنلسٹ، سینئر ویٹرن جرنلسٹ، اور ان سے میرے استاد، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میرے استاد جو ہیں ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے آفیشل عظیم چودھری۔ تاریخ کے حقائق اور تجزیوں کے حوالے سے میں اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں، تو میں آپ سب سے بھی گزارش ہوگی کہ عظیم چودھری صاحب کا یہ یوٹیوب چینل جو ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم عظیم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اصل میں استاد آپ ہیں، وہ لوگ جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں اور آگے چلے جائیں تو وہ پیروں کے استاد ہو جاتے نہیں ہم تو استاد نہیں، ہم تو ابھی بھی آپ سے بہت سیکھتے ہیں عظیم چودھری صاحب۔ آپ کو خیریت سے یقین مانیے کہ بہت ترقی دے۔ بلکہ میں آپ کا وہ جو ولاگ ہے آفیشیل عظیم چودھری پہ وہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے اندر آپ نے پاکستان کی جو تاریخ کو سمجھنے کے لیے سابق فورن سیکرٹری کی ایک کتاب تھی سلطان صاحب کی، کیا نام ہے؟ چمن پہ کیا گزری، چمن پہ کیا گزری، چمن پہ کیا گزری، کبھی اس کتاب کے پر ورق بھی کھولیں گے؟ اس میں بہت چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، یعنی ایسے حقائق ہیں جن کے بارے میں کبھی سننے کو نہیں ملا۔ وہ کتاب ایک عرصے سے میں نے خرید کر رکھی ہوئی تھی، سوچتا تھا پڑھوں گا۔ جس دن پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس کو 1.5 دن میں ختم کر دیا۔ اتنی انٹرسٹنگ۔ اور وہ کتاب کتنے تاریخی حوالوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی جو بدقسمتی کے دن تھے، ان دنوں میں سلطان صاحب فارن سیکریٹری تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، یحییٰ خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، تو وہ تمام حقائق جو ہم سب سے پوشیدہ تھے انہوں نے بیان کر دیے۔ بالکل، کسی دن اس کتاب پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرح، اور اچھا، یہ اب جو ہونے جا رہا ہے انتخاب 8 فروری 2024 کو، وہ ہے ہمارا 12واں جنرل انتخاب، عام انتخابات جس کو کہتے ہیں جنرل الیکشن۔ ایسا ہی۔ تو اس سے پہلے بھی کوئی الیکشن ہوئے تھے ایوب خان صاحب کے دور میں، ایک بی ڈی اور پھر محترمہ فاطمہ جی نے، کچھ بتائیں گے وہ کیا الیکشن تھا؟ ایوب خان صاحب نے انتخاب کروانے سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن تھا، فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان، ڈکٹیٹر کی بات کریں وہی صاحب، تو میں بین ہو چکا ہے یہ لفظ، میں صاحب ہی کہوں گا، سپریم کورٹ میں بین ہوا ہے، میرے لیے نہیں ہوا۔ میرے لیے پاکستان کا ہر حکمران اچھا ہو یا برا ہو، وہ عوام کا نمائندہ نہیں تھا تو کسی نہ کسی کا نمائندہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے 62 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ دیا تھا۔ یہ کسی اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی نیشنل اسمبلی ہوتی تھی جس میں ان کے بھائی صاحب جو تھے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمارا ملک ہے وہ 1937 کا جو انڈین ایکٹ، یا 1935 کا 35 کے ایکٹ کے تحت، ایکٹ، اور پھر اس کے بعد کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ ہم اپنا بستر بوریا چلا رہے تھے۔ ہم نے 54 میں کانسٹیٹیوشن بنایا تھا جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا۔ 54 میں یا 1956 میں عرض کرتا ہوں، پھر 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ اپروول کے لیے جب غلام محمد صاحب کے پاس گیا، گورنر جنرل کے پاس، تو انہوں نے اس کی اپروول نہیں دی۔ اسمبلی سے وہ منظور ہو چکا تھا، اس کو نافذ العمل ہونا تھا، اور اس کے نافذ العمل ہونے سے پہلے انہوں نے وہ جو معاملہ کیا
ایبروگیٹ کیا اور چھٹی کر دی. مولوی تمیز الدین صاحب کے سپریم کورٹ تک گئے. Yeah. سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین صاحب جب چیف کورٹ ہوا کرتے تھے. ہاں بالکل ٹھیک. اپلیکیشن لے کے گئے تو وہ برقع پہن کے گئے. ہاں یہ ڈر تھا کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس 5,000 روپے فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ پیسے ان کو مولانا مودودی نے بھیجے تھے. میاں طفیل محمد کے آتے ہیں. میں آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ بالکل گفتگو ہو چکی. کتابوں میں لکھی ہوئی وہ بات ہے. یہ کوئی سینہ بسینہ والی بات نہیں ہے. حقائق کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. پاکستان کے وہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے. ہم پتہ نہیں کن بونے لوگوں میں پھنس گئے ہیں. اچھا چلیں وہ بونوں کی بات بعد میں کریں گے نا. ابھی آ جائیں نا آپ بتائے تھے 54 اور 56 کا کانسٹیٹیوشن بھی ایوب خان صاحب نے ایبروگیٹ کیا 58 کے مارشل لا کے نفاذ کے بعد. پھر 62 تک کچھ نہیں تھا, مارشل لا ہی تھا. جو من میں آئے سو کر لو, صحیح جیسے مارشل لا میں ہوتا ہے. 62 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا اس کے بعد پاکستان میں اپوزیشن کے بہت سارے لوگوں کو تو فارغ کر دیا ہوا تھا ایبرو شیبرو کے چکر میں, بڑے بڑے لیڈروں کو. ان میں سے کچھ لوگوں نے کانٹیسٹ کیا عدالتوں میں آ کے اور وہ واپسی انہوں نے کی. کچھ نے اپنی عزت بچائی اور گھروں پہ چلے گئے. ویسے اس ایبڈو میں اور آج کے پیکا میں کوئی فرق ہے, یا آج کا پیکا کا بھی وہ ہے, اور لیکن ایبڈو جیسا کالا قانون پھر پی پی او بھی آیا تھا. اینی ویز پتہ نہیں ہم کس طرف چلے جائیں گے. تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے. ہاں ہماری تاریخ اچھی نہیں ہے. ہمیں جانے کیوں اب تک فرصت نہیں ملی کہ ہم سبق سیکھ سکیں. ہم سبق بھی نہیں سیکھنا چاہتے. ہم الجھنوں میں رہنا چاہتے ہیں, باتوں کو آگے بڑھاتے. ہاں بڑھائیں. ایوب خان صاحب کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہو گئی, اور اس ایجیٹیشن کے نتیجے میں یہ مطالبہ تھا کہ ایوب خان اقتدار کو چھوڑ دیں, جس طرح ہمیشہ کسی بھی ڈکٹیٹر کے خلاف ہوتی ہے. ضیاء-ال-حق کے خلاف بھی ہوئی, مشرف کے خلاف بھی ہوئی. درست. انہوں نے گول میز کانفرنس کال کی تھی. کہاں؟ یہیں پنڈی میں, اسلام آباد پنڈی میں. وہ اس وقت فیلڈ مارشل بھی تھے, صدر پاکستان بھی تھے. اور بھٹو صاحب نے اس میں شرکت کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ شیخ مجیب الرحمان کو رہا کیا جائے. شیخ مجیب الرحمان اگرتلہ سازش کیس میں جیل میں تھے. اوکے. اور نہیں چاہتی تھی اس وقت کی حکومت کہ ان کو چھوڑا جائے. اب دیکھیں نا آپ اگرتلہ سازش کیس کو بھی اس کے اندر لے. اب یہ ایک علیحدہ سے پوری اپنی ایک کہانی ہے سیاست کی. تو ہمارے ہاں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے. مطلب کچھ نوجوان نسل جو ہے وہ تو صرف اس کی جو میموری ہے وہ یو ایس بی کو 5-1 سال کی ہے اس کے اندر میموری. ہمیں چاہیے ہم اپنی تاریخ سے اپنے بچوں کو روشناس کریں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ ایوب خان صاحب نے الٹیمیٹلی مان لیا کہ اچھا وہ بھی آ جائے. جب وہ یہاں تشریف لائے مغربی پاکستان میں, اس وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھا, صوبے جو تھے وہ 1 یونٹ میں تبدیل ہو کے ہوئے تھے. ٹھیک. اور پیریٹی کی بات ہو رہی تھی کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں برابر ہوں گے. لیکن صوبے اپنی جگہ پر موجود تھے پہلے, جو ختم کر دیے گئے تھے. اس مذاکرات کے لیے جن کے لیے زور لگا, جب وہ آئے یہاں اور آ کے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے بات کی, تو انہوں نے 6 نکات کی بات کی جس کو ایجنڈے میں کسی صورت شامل کرنے کے لیے ویسٹ پاکستان کا کوئی لیڈر, انکلوڈنگ مولانا عبدالمجید بھاشانی جو ایسٹ پاکستان کے لیڈر تھے, کسی نے قبول نہیں کیا. وہ جب واپس گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ مغربی پاکستان میری بات ہی نہیں سننا چاہتا, پنجابی میری بات ہی نہیں سننا چاہتا, میری بات وہاں کوئی نہیں سننا چاہتا. اور جب وہ یہاں اترے تھے تو انہوں نے زمین پہ بوسہ دے کے یہ کہا کہ مجھے اس رن وے میں سے پٹسن کی اسمیل آ رہی ہے. اچھا, یہ تاریخی حوالوں سے یہ بات کہیں رپورٹ ہے یا رپورٹڈ ہے؟ مجھے اتفاق ہوا شیخ مجیب کو دیکھنے کا. میں نے انہیں لاہور گول باغ میں, ایسے ہی تو ہم آپ کو مرشد نہیں کہتے. میں نے لاہور گول باغ میں انہیں سنا, ان کا جلتا الٹ دیا گیا تھا اور وہ تقریر نہیں کر سکے تھے. اور جاتے ہوئے وہ یہ کہہ گئے کہ میں دیکھوں گا کہ مولانا مودودی ڈھاکہ میں کیسے اترتے ہیں. اور پھر مولانا مودودی ڈھاکہ میں جلسہ نہیں کر سکے تھے. اچھا, تو آج آپ تو بہت دلچسپ حقائق ہیں اور بڑا دل کرتا ہے اس کو سننے کو, لیکن یہ اس کو الگ الگ ٹاپک کے ساتھ چلیں گے نا. ابھی آپ اس کا اوور ویو دے دیا ہے, تو اب آ جائیں نا آپ. ظاہر ہے وہ اس الیکشن کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کی یہ بتا دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. وہ گول میز کانفرنس وہ گول میز کانفرنس ہوئی اور اس میں بھٹو صاحب نہیں آئے. ٹھیک. یہ کہہ کے کہ مجیب کو بلائیں. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایوب خان اگلی دفعہ امیدوار نہیں ہوں گے.
صدارت کا عہدہ چھوڑ دیں گے، نیا انتخاب کروایا جائے گا، اور وہ نیا انتخاب بالغ رائے دہی پہ ہوگا، یعنی جنرل الیکشن ہوگا جس میں عام آدمی ووٹ دے گا. جب ایوب خان صاحب اپنے لیے الیکشن کروا رہے تھے تو 80,000 لوگوں کو ووٹ دینے کا رائٹ تھا، باقی کسی کو نہیں تھا، اور یہ انڈائریکٹ الیکشن تھا BD سسٹم کے تحت. اوکے. امریکہ سے ملتا جلتا نظام بنانے کی کوشش صدارتی کی تھی، نظام بالکل، لیکن چل نہیں سکتا تھا، یہاں چلا بھی نہیں. اور پھر وہ اس میں پھر محترمہ فاطمہ جناح جناح کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس شخصیت کے جو احسان ہے ہم پہ، ہم وہ نہیں اتار سکتے، اور جن لوگوں نے یہ کیا وہ اپنے اپنے انجام کو پہنچے کسی نہ کسی طرح. اچھا اب آ جائیں کہ یہ تو ایک سرسری بات ہوگی، تو جنرل الیکشن 1970 فکرہ کہہ رہا ہوں، پھر آگے حاضر. ایوب خان، جو مجھے گوہر ایوب صاحب نے بتایا کہ وہ اقتدار اپنی بیماری کی وجہ سے، ایوب خان صاحب کو فالج بھی ہوا تھا، ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دینا چاہتے تھے اقتدار. انہوں نے یحییٰ خان کو بلایا یہ بتانے کے لیے کہ میں دینا چاہتا ہوں، تو یحییٰ خان گوہر ایوب کو اپنے ساتھ بٹھا کے بقول گوہر ایوب کے GHQ لے گئے، اور انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی ساتھ لے لیا تھا، اور جا کے مارشل لا امپوز کرنے کا اعلان کیا. اور جب تک مارشل لا امپوز ہو چکا تھا، ایوب خان صاحب کو پھر خبر ہوئی کہ نہیں دیا گیا. مجھے گوہر صاحب نے یہ بتایا تھا. تب ایک لیگل فریم ورک آرڈر آیا تھا مارشل لا کے ضابطے کے تحت، جس کے تحت یہ 70 کا یحییٰ خان صاحب آ گئے، ایک اور 70 میں پھر آگے نا. ہاں بالکل، جو یحییٰ خان ہی تھے ملک کے صدر بھی، چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت، یحییٰ خان اور جنرل رانی کے قصے، مطلب کسی دن وہ بھی سنائیں گے، آپ سنیں گے آپ سے. لیکن وہ احسن ظفر صاحب کی کتاب میں جنرل رانی کا ایک قصہ لکھا ہوا ہے، اور ان کے مقدمات کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ موجود تھا. خیر بہرحال وہ الگ سی کہانی ہے، ہر لفظ میں، ہر بات میں، ہر موڑ پر ایک نئی کہانی موجود. بالکل صحیح بات. جو ہم، اور میں کم علم، دیکھیں میں اس میں کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر سکتا، صرف آپ ہی کو سن سکتا ہوں. نہیں، آپ کنٹریبیوٹ بالکل کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں کریں گے؟ ہم بالکل آگے چلیں گے. 70 کا انتخاب ہوا. 70 کے انتخاب ہونے سے کچھ مہینے پہلے مشرقی پاکستان میں بہت بڑا طوفان آیا، سارا مشرقی پاکستان تقریباً ڈوب گیا. لوگوں کی خواہش تھی انتخابات کو مؤخر کر دیا جائے. مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے، لیکن وہاں کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم اس تباہی کو تو سنبھال لیں گے، جو تباہی آپ مچا رہے ہیں اس سے ہم نہیں سنبھال سکتے. انتخاب وقت پہ کروائیں. وقت پہ انتخاب ہوا، دسمبر میں ہوا تھا 1970 دسمبر. پہلا جنرل الیکشن یحییٰ کے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت. ٹھیک، تو یہ انتخاب تھا کس لیے؟ یہ انتخاب تھا پاکستان میں دستور بنانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا. 62 والا بھی ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا، 56 والا بھی ایبروگیٹ ہو چکا ہوا تھا، 54 کا ڈرافٹ موجود تھا، کہیں پیش نہیں ہوا تھا، تو کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا. ہم 1935 کے ایکٹ پہ کھڑے تھے، تو وہ دستور بنانا ضروری تھا. بالکل ٹھیک. انڈیا نے تو ابتدائی سالوں میں بنا لیا تھا، ہم رہ گئے تھے. جب یہ انتخاب ہوا تو بھٹو صاحب اور شیخ مجیب کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، اس میں یہ کنسنسس نہیں ہو سکا تھا کہ فارم آف گورنمنٹ کیا ہوگی اور طریقہ کار ہم کیا اختیار کریں اور کیسا دستور ہونا چاہیے. وہ چاہتے تھے کہ ان کے 6 پوائنٹ اس میں سارے کے سارے ڈالے جائیں، جس میں صوبائی خود مختاری اس حد تک تھی کہ جو فورن ایکسچینج اس صوبے کے لوگ کمائیں گے وہ صوبہ رکھے گا، اور صوبہ اپنا پیرا ملٹری فورس بنا سکے گا. نہیں تو یہ 6 نقاط تو بعد میں نہیں آئے تھے، یا 70 کے الیکشن کے درمیان 70 کا انتخاب انہوں نے لڑائی 6 نقاط. اچھا. اور اس میں یہ تھا کہ نہ صرف پیرا ملٹری فورس بنا سکیں گے، بلکہ مرکز کے پاس صرف 2 محکمے ہوں گے، ڈیفینس کا، دفاع اور خارجہ کا، اور صوبے جہاں چاہیں گے جو چاہیں گے سو کر لیں گے. یہ وارے نہیں کھاتا تھا. لیکن انتخاب کے بعد رفیع رضا نے اپنی کتاب میں لکھا، جو بھٹو صاحب کی کیبنٹ کے منسٹر تھے اور بہت چہیتے تھے، کہ بھٹو صاحب نے 5.5 نکات مان لیے تھے، اور آدھے نقطے پہ سے شیخ مجیب پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے. شیخ مجیب کے جو ساتھی تھے، اتنی بھاری اکثریت انہوں نے حاصل کر لی تھی، اور ایسٹ پاکستان کی پوری ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ شیخ مجیب کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے تھے. اس کے نتیجے میں کوئی صورت باقی نہیں بچ رہی تھی کہ کوئی کسی قسم کی گنجائش ملے. وہ دباؤ میں تھے، شدید دباؤ میں تھے، اور اپنی بات پہ اڑ گئے تھے. اور اس اڑنے کے نتیجے میں
یحییٰ خان بھی اڑ گئے تھے اور بھٹو صاحب بھی اڑ گئے تھے. اچھا تو 1970 کے جو الیکشن تھے اس میں کتنی اس وقت سیاسی جماعتیں تھیں؟ کوئی سیاسی اتحاد تھا نہیں تھا؟ کوئی سیاسی اتحاد نہیں تھا. 24 جماعتوں نے الیکشن لڑا تھا اور موسٹلی جماعتیں مغربی پاکستان سے تھیں جن میں پیپلز پارٹی بھی تھی. لیکن پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان میں ایک بھی امیدوار نہیں اتارا تھا اور نہ عوامی لیگ نے مغربی پاکستان میں ایک امیدوار اتارا تھا. نہ مجیب صاحب نے ایسا کیا نہ بھٹو صاحب نے ایسا کیا. جبکہ جماعت اسلامی، مسلم لیگ قیوم، مسلم لیگ کونسل، مسلم لیگ کنونشن، انہوں نے دونوں سائڈ پہ لوگ کھڑے کیے. نہیں، ایک تھا کوئی اتحاد، کوئی سندھی پختون. وہ اتحاد 77 میں آیا. نہیں وہ تو 77 کا تو کوئی اور تھا، 70 کے انتخابات کے اندر نہیں ہے. اگر تھا تو وہ میرا خیال ہے وہ تھا سندھ، کراچی، پشتون، پنجابی، مہاجر، متحدہ محاذ ٹائپ کچھ اس طرح کی. جی ہاں، جو کنسیڈریبل نہیں تھی. ٹھیک. لیکن شیخ مجیب الرحمان نے خود 1,60,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے. 3 لاکھ کے ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹس میں سے 1,60,000 سے زیادہ ووٹ شیخ مجیب الرحمان کو ملے تھے. اور جو باقی اپوزیشن کے لوگ اس وقت تو میرے خیال کتنے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ان کے اندر مجموعی طور پر کتنی نشستوں کے اوپر الیکشن تھا؟ 300. 300. اس وقت قومی اسمبلی کی 300 نشستیں تھیں. 1.5 ادھر کی 1.5 ادھر کی. اوکے. اور پھر ان میں سے جو ہے وہ 167 پہ شیخ مجیب الرحمان 3.5 کروڑ سے زیادہ ووٹر رجسٹرڈ ووٹر تھے. جی اس سے زیادہ تھے، 3 کروڑ سے زیادہ تھے. تو اس متحدہ پاکستان کے اندر پاکستان عوامی لیگ جو مجیب الرحمان صاحب، شیخ مجیب الرحمان کی تھی، جن کے ساتھ بعد میں پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بھی آپ بتائیے گا ہمیں وہ کیسے ہوا تھا. تو اس عوامی لیگ نے اس وقت ان میں سے رجسٹرڈ ووٹرز میں سے کتنے ووٹ لیے تھے اور کتنے نشستوں پہ؟ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو شاید 58.9% تھے ٹوٹل. یہ جو ووٹ کاسٹ ہوا، جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا اس میں سے شاید، اور مشرقی پاکستان میں تو 75% ووٹ ان کا تھا. پاکستان پورے میں سے وہ تو ٹوٹل کتنا ووٹ کاسٹ ہوا ہوگا اس وقت؟ اس کی پرسنٹیج 1,70,00,000 کے قریب شاید ووٹ میرا خیال ہے پول ہوا، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو. مطلب 58-60% ووٹ جو ہے ٹوٹل اس کا وہ ووٹ کاسٹ ہوا. اور اس میں سے 75% ایسٹ پاکستان میں انہوں نے لیے اور ٹوٹل اوور آل جو تھے وہ 58% کے قریب. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو اس وقت کافی بھٹو صاحب کا اپنا ایک غلغلہ تھا. بھٹو صاحب کو 80-85 کے قریب سیٹیں ملی تھیں. لیکن اور عوامی لیگ کو 167 نیشنل اسمبلی کی 88. جی ایک سیٹ عوامی لیگ ہاری تھی مشرقی پاکستان میں، نور الامین صاحب کے پاس. اور نہیں، 2 ہاری تھی. ایک نور الامین صاحب جیتے تھے اور ایک راجہ تری دیو رائے جیتے تھے. راجہ تری دیو رائے تو اسلام آباد میں پھر رہتے رہے، ان کو فیڈرل منسٹر کا درجہ دے دیا گیا تھا. جب یہ ساری زندگی پھر وہ فیڈرل منسٹر رہے. یہ سکوت مشرقی پاکستان کے بعد وہ آ گئے تھے نا یہاں. اور نور الامین صاحب جو تھے وہ بھٹو صاحب نے ان کو ڈپٹی صدر یا نائب صدر یا وائس پریزیڈنٹ کہہ لیں بنایا تھا. مزار قائد کے احاطے میں وہ دفن ہے. تو کیا پالیٹکس ہو رہی تھی؟ ظاہر کیمپین بھی چلی ہوگی اور اس میں جہاں ان کے 6 نکات تھے، بھٹو صاحب کی جو پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا اس کا. تو جب یہ صورتحال بنی کہ ایک طرف 167 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور ایک طرف 88، ٹھیک ہے 88 یا 86 جتنی بھی ہیں اس کی، پنجاب میں اس وقت پیپلز پارٹی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی. ہاں، کتنے % تھی ووٹ اس میں؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی پارٹی وہی تھی اور پنجاب انہوں نے سویپ کیا تھا. سندھ میں اتنی پاپولر نہیں تھی جتنی پنجاب میں پاپولر تھی. یہ اور پیپلز پارٹی بنی بھی فارم بھی لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے گھر پہ بنی تھی. اور وہ ہم اگلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتائیں گے پھر کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ مطلب یہاں پہ میں اپنے جو دیکھنے والے دوست ہیں، سبسکرائبرز ہیں، کہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم تاریخ سے جو ہے وہ مستقبل یا حال جو ہے وہ اس کی طرف سفر کریں گے. یہ اس کا آج پہلا پروگرام ہے. تو یہی الیکشن، تو پھر یہ
دستور ساز اسمبلی کا الیکشن تھا. 5 منٹ اور دے دیں ہمیں تھوڑے سے, ہاں اجازت ہے سر؟ ہم 10 منٹ تک اور کھینچ سکتے ہیں. ہاں نہیں کھینچنا کیا, ہم بات کر سکتے ہیں کریکشن کے لیے. تو یہ جب یہ دستور ساز اسمبلی کا الیکشن تھا تو ابھی تو دستور بننا تھا. تو ابھی جب دستور بننا تھا اس سے پہلے یہ کیا ہوا کہ 70 کا انتخاب ہوا اور پھر 73 کے اندر 10 اپریل 1973 کو ہمارا آئین بنا. لیکن آئین بننے سے پہلے 6 نکات کی وجہ سے ملک 2 لخت ہو گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. صورت یہ تھی کہ جب یہ انتخاب ہو گیا, سکوت ڈھاکہ بھی ہو گیا, تو بھٹو صاحب یو این میں گئے ہوئے تھے پاکستان کو کی نمائندگی کرنے. یحییٰ خان کے بارے میں 2 کتاب, ویسے تو یحییٰ خان کے بارے میں نہیں, 2 کتابیں ہیں 2 جرنیلوں کی. ایک کتاب ہے آخری کمانڈر ان چیف جنرل گل حسن کی, جو اس وقت ہمارے کمانڈر ان چیف تھے, ان کی لکھی ہوئی. اور ایک دوسرا ورژن ہے جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کا, بامبے سے GHQ تک. ان دونوں کتابوں کو اگر پڑھا جائے تو پھر حقیقت سامنے آتی ہے کہ فوج کے اندر سے یحییٰ خان کے خلاف ایک سازش جو تھی وہ تیار کر کے سامنے لائی گئی. اچھا, وہ پھر اس میں بریگیڈیئر سالک کی بھی کتاب ہے, میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا. وہ اور چیزوں پہ وہ مختلف ہے, وہ بالکل مختلف ہے. پھر گل حسن نے اور رحیم صاحب تھے غالباً ایئر فورس کے چیف, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو لایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر آؤں گا تو میرے ساتھ سلوک کیا کرو گے, تو ان کو گارنٹی کرو. یہ مجھے کنفیوز کر دیا آپ نے ابھی. وہ روم میں رک گئے تھے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان. بھٹو اس وقت ایوب خان کے فارن منسٹر تھے نا. بھٹو استعفیٰ دے کے اپنی الگ پارٹی بنا چکے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی بن چکی ہوئی تھی, الیکشن ہو چکا ہوا تھا, ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا کا معاملہ جو تھا وہ UN تک گیا ہوا تھا, جنگ ہو رہی تھی. اور بھٹو صاحب پاکستان کی نمائندگی کرنے گئے ہوئے تھے, جہاں وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرارداد پاڑھی. وہ کہتے ہیں قرارداد نہیں تھے, نوٹس تھے. وہ جو بھی ہے. اس کے بعد بھٹو صاحب روم میں رک گئے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا نتیجہ یہاں ہماری اپنی زمین پہ. اچھا, ابھی پرائم منسٹر نہیں بنا؟ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے. وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تھے. ہاں, سول چیف مارشل پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا, اور صدر پاکستان بھی بنے. اب کیا کریں, یحییٰ خان سے اقتدار بھی تو لینا تھا نا, وہ تو اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑنا تھا. وہ پھر 269 اور 270 کی جو کلازز ہیں وہ پڑھ لی جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا کیسے کیسے ہوا تھا, کون کون سے قانون تھے جن کو انڈیمنیفائی بھٹو صاحب نے خود کروایا تھا 73 میں. پھر بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا ایز صدر کے طور پر, اور پھر انہوں نے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن آرڈر جو تھا وہ جاری کیا. ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا جس کی روشنی میں ایک کمیٹی بنی جو ڈرافٹنگ کر رہی تھی کانسٹیٹیوشن میں, جس میں بہت کنٹریبیوشن تھا اپوزیشن کے لوگوں کا بھی. حفیظ پہلے محمود علی قصوری تھے اور پھر حفیظ پیرزادہ تھے, مفتی محمود, ولی خان, پروفیسر غفور, جو بھی لوگ تھے. یہ بڑے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ تھے. بالکل. اور جو مجھے بتایا گیا ہوا, جو میرے علم میں ہے, ولی خان دستخط نہیں کرنا چاہتے تھے. تو وہ پروفیسر غفور صاحب ان کے گھر چارشدہ گئے کہ ہمیں پھر یہ موقع نہیں ملے گا, ہم اپنے کم از کم دستور پہ متفق ہو جائیں, بعد میں اس کی لڑائی لڑ لیں گے. ایون مفتی محمود صاحب کے بھی اعتراضات تھے. اعتراضات ان کے سب کے تھے, لیکن انہوں نے اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے اور پاکستان میں جو عدم استحکام تھا, اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم دستور پہ ہم متفق ہو جائیں, آپس کی لڑائی پھر لڑ لیں گے. اور بھٹو کے کارناموں میں دستور کا بننا ایک بڑا کارنامہ تھا. اگر بھٹو پاکستان کے صدر بنے اور پھر وزیر اعظم بنے, وزیر اعظم تو وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کی اپروول کے بعد بنے, ایز صدر انہوں نے اس کے توثیقی دستخط کیے اور پھر انہوں نے حلف اٹھایا, اور چودھری فضل اللہ صاحب پھر صدر بنے. دستور ساز اسمبلی پھر نیشنل اسمبلی میں بن گئی. صبح کو اسی دستور ساز اسمبلی نے کہا نا, صبح وہ دستور ساز اسمبلی ہوتی تھی مارشل اللہ کے ضابطے کے تحت, اور شام کو وہ قومی اسمبلی بن جاتی تھی. یہ بھی دنیا میں اور کوئی. اچھا, یہ ٹرانزیشن بھی دیکھوں گا, تاریخی حوالے کیا اس کی لیگل کیسے یہ ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے, مجھے ظاہر ہے میں بوڑھا ہو گیا, بہت ساری چیزیں جو ہے یہ میں نے کہا تھا ایک پروگرام میں, تو بہت سارے دوستوں نے بہت شدید اعتراض کیا کہ تم ہماری عمر بتانا چاہتے ہو. اچھا,
تو پھر دیٹس ہاؤ دستور ساز اسمبلی، وہ اس کے اندر کلوز ڈالی گئی تھی کہ کیونکہ عام انتخابات نہیں ہو تو اس لہٰذا اگلے عرصے تک کے لیے وہ ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقبول جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، حکومت چلی جیسے بھی چلی. پھر اس کے بعد جب 77 کے انتخابات کا وقت آیا، 77 کے اب اگلے انتخابات ہیں، تو اگلی نشست کے اندر ہم 77 کے یہیں سے شروع کریں گے بالکل ٹھیک کہ بھٹو صاحب برسر اقتدار آئے اور پھر انہوں نے کئی ترامیم آتے ہی ساتھ کی. اور جی. اس وقت یہ بھی ایک چیف ریفرینڈم کی ترمیم بھی انہوں نے کی تھی، ٹھیک یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی، اور وہ ریفرینڈم ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. چھوڑ دے تو اچھا. اس کا استعمال ضیاء الحق صاحب نے خوب کیا. میں نے تو اس کو بھگتا ہوا ہے نا. تو جناب اب کچھ اعداد و شمار کے ساتھ ہم نے آپ کو بتانا کہ پاکستان کا پہلا جنرل الیکشن جو مارشل لا ریگولیشنز کے تحت ایک لیگل فریم ورک آرڈر جو یحییٰ صاحب نے دیا تھا اس کے تحت ہوا، جس کے نتیجے میں ایک دستور ساز اسمبلی آئی. اور اس دستور ساز اسمبلی سے انتخابات کی وجہ سے وہ جو اب تو سب کو پتہ ہے کہ سونار بنگلہ والی کہانیاں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ملک دو لخت ہوتا ہے، سکوت ڈھاکہ ہوتا ہے. پاکستان 16 دسمبر 1970 پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اندھوناک باب. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی اپنا پرائم منسٹر الیکٹ کرتی ہے، تاریخی حوالے ہیں، شواہد ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ حکومت چلتی ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ہی اس حکومت کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. پھر ایک اتحاد بنتا ہے انتخابات سے پہلے. ایک بات کہتا چلو، جو اس دور میں بھٹو صاحب کے لیے سب سے بڑا ایشو تھا وہ انڈیا کی قید سے پاکستانیوں کو واپس لانا. بالکل وہ سکوت مشرقی پاکستان کے دوران شملہ معاہدہ 90,000 جی اب شملہ معاہدہ، اور وہ بالکل بھول گیا نا. میری بھی USB اب اس کے اندر میموری تھوڑی ہے، شارٹ ہے. تو وہ ایک بہت بڑی بات تھی جی. 90,000 قیدی جو ہیں وہ پاکستان لانا بطور پرائم منسٹر. شملہ معاہدہ، اندرا گاندھی اس وقت پرائم منسٹر تھی. تو وہ بہت ایک اپنا وہ، لیکن یہ دیکھیں نا ہر ٹاپک اپنے اندر پتہ نہیں کیا کچھ لیے ہوئے ہیں. تو ماضی کے جھروکوں سے مستقبل کی طرف اور حال کے جائزے کا آج یہ پہلا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل 1977 کا جو الیکشن ہے، ٹھیک، دوسرا جنرل الیکشن، اس میں کیا ہوا، کون کون تھا، کس کس کی سیاسی جماعت تھی، ان سیاسی جماعتوں نے کیا پالیٹکس ہوئی تھی جس کی وجہ سے پھر مارشل لا لگا. تو عظیم چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کی بہت مہربانی ہے. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ہم وطنوں کو بہت ساری چیزیں جو ان کے علم میں نہیں ہیں وہ بتا سکوں، اور جن کے علم میں ہیں ان کی یادداشت تازہ کر سکوں. بہت شکریہ آپ سے. یہ جو گائیڈنس کا سلسلہ ہے یہ اللہ آپ کو جاری رہے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آج آپ جتنے لیٹ ہوئے آئندہ نہیں ہوں گے. تو اب یہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ وعدہ کریں، کیونکہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ عظیم چودھری صاحب کو بلائیں، عظیم چودھری صاحب میں حاضر ہوں. میں قیوم کو انکار نہیں کرتا، اگلے کر نہیں سکتا، میری جب تک مجبوری عام ہے. انتخابات نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ نے روز آنا ہے. میں حاضر ہوں. اور جب عام انتخابات آئیں گے تو پھر ہم اس سیٹ کو بڑا کریں گے مزید لوگوں کے ساتھ، اور ان نتائج کے اوپر بھی پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو جناب 1970 کا جو جنرل الیکشن ہوا، اس حوالے سے کچھ یادیں تازہ کی. اب اگلا ہم انشاءاللہ اس کا اگر ڈیٹا چاہیے ہو تو میں نے اپنے پروگرام میں اس کا ڈیٹا دیا ہے، جو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. جی ہاں بالکل. وہ عظیم چودھری صاحب کا یوٹیوب چینل آفیشیل عظیم چودھری یوٹیوب چینل، اس میں جو ہے وہ سارے اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ 1970 کے انتخابات میں کتنی سیاسی جماعتیں تھیں، کس جماعت نے کتنے فیصد ووٹ حاصل کیے، اور کس کس صوبے کے اندر کس کس تناسب سے کیے. بہت ساری پڑھی لکھی باتیں آپ کو وہاں ملیں گی، وہ والی نہیں جو عام طور پہ میرے جیسے لوگ کرتے رہتے ہیں. اگلے پروگرام تک، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. بہت شکریہ.